ولید بھائی، خدا کے لیے اپنا یہ قحط زدہ چہرہ میرے سامنے سے ہٹائیں، ورنہ میں نے سچ مچ اس بات آئی امی سے کہہ دینا ہے کہ آپ مجھے فارم ہاؤس پہ بھی اس کی تیاری نہیں بلکہ مرغیوں کو دانہ ڈالنے کی ٹریننگ دے رہی ہیں۔ قدسیہ نے اپنے بھاری بھرکم بیگ کو فرش پہ پٹکتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھ کے ولید کو گھورا، جو آستینے چڑھائے ماتھے پہ پسینہ سجائے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ قدسیہ، اپنی زبان کو تھوڑی لگام دو، تم یہاں پڑھنے آئی ہو اور میں تمہارے چاچو کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اب تمہارا مجازی خدا بھی ہوں۔ نکاح نامے پہ انگوٹھا تم نے خود لگایا تھا، کسی نے زبردستی نہیں کی تھی۔ ولید نے اسے جتایا تو قدسیہ نے تب کے اپنا دوپٹہ سرکایا۔ اوہ پلیز، وہ انگوٹھا میں نے صرف اسی لیے لگایا تھا۔ پاپا کہہ رہے تھے ولید بہت سلجھا ہوا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا سلجھے ہونے کا مطلب بوریت کی انتہا ہوتا ہے۔ اور رہی بات مجازی خدا کی، تو فی الحال آپ میرے صرف وہ کزن ہیں جن کے پاس ممی نے مجھے زبردستی بھیجا ہے تاکہ میں موبائل کم استعمال کروں۔ ولید کے لبوں پہ ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو قدسیہ کا سانس وہیں اٹک گیا۔ اس نے جھک کے قدسیہ کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں شرارت اور تھوڑا سا خوف اب خوب ناچ رہا تھا۔ تمہاری یہ زبان جتنی چلتی ہے نا قدسیہ، کاش اتنا تمہارا دماغ چلتا ہوتا تو آج تمہیں یہاں سزا کاٹنے نہ آنا پڑتا۔ اب خاموشی سے اندر جاؤ، چائے بن چکی ہے، پی لو، ورنہ ٹھنڈی ہو کے تمہاری طبیعت جیسی کڑوی ہو جائے گی۔ قدسیہ نے اسے گھورا، پھر پیر پٹکتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ ولید وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ صافت کے ساتھ اگلے 2 ماہ گزارنا کسی جہاد سے کم نہیں ہوگا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اس شرارتی لڑکی کے لیے وہ تڑپ جاگ رہی تھی جسے وہ اب تک چھپاتا آیا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ پورے فارم ہاؤس پہ قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے کچن کے، جہاں قدسیہ بڑی مہارت سے الماریوں کے پٹ کھول کے اپنی آدھی رات کی خوراک تلاش کر رہی تھی۔ کم بخت ہٹلر خود تو گھاس پھوس کھا کے سو جاتا ہے، مجھے یہاں بھوکا مارنے کا ارادہ ہے، کم از کم ایک چاکلیٹ ہی چھوڑ دیتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نچلی دراز میں ہاتھ مار رہی تھی کہ اچانک کچن کی لائٹ چلی گئی۔ قدسیہ کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ سامنے ولید دیوار سے ٹیک لگائے، سینے پہ بازو باندھے بڑی اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چوری پکڑی گئی مسز ولید، یا ابھی کچھ اور ڈھونڈنا ہے؟ ولید کی آواز سرد اور بھاری تھی۔ قدسیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ولید، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈرا ہی دیا مجھے۔ قدسیہ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنبھلنے کی کوشش کی۔ میرا گھر ہے، کہیں بھی گھومو، لیکن تم جس طرح سے بسکٹ کے ڈبوں کا قتل عام کر رہی ہو، اسے لگ رہا ہے کہ ممی نے تمہیں میرے پاس نہیں بلکہ کسی چڑیا گھر کے پنجرے میں بھیجنا تھا جہاں 24 گھنٹے کھانے کو ملتا ہے۔ ولید آ کے اس کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ قدسیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر کمرے کی شیلف سے جا لگی۔ ولید نے جھک کے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ قدسیہ کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا ولید سن لے گا۔ چھوڑے مجھے بھوک لگی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی تیزی نہیں بلکہ ایک تھڑتھڑاہٹ تھی۔ ولید نے بہت قریب ہو کے اس کے ماتھے پہ بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس قدسیہ کے پور پور میں بجلی توڑا گیا۔ بھوک لگی تھی، یہ اپنے مجازی خدا کو تنگ کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ رہی تھی۔ قدسیہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ نکاح صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ اس کی نظریں قدسیہ کے لرزتے ہوئے لبوں پہ تھی، جن میں ابھی بھی چاکلیٹ کا ایک ننھا سا نشان باقی تھا۔ ولید نے انگوٹھے سے وہ نشان صاف کیا تو قدسیہ نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانسیں ولید کے چہرے پہ تپش پیدا کر رہی تھیں۔ جاؤ اپنے کمرے میں، اس سے پہلے کہ میں وہ حق جتانا شروع کر دوں جس کی اجازت ہمیں پچھلے ماہ مولوی صاحب نے دی تھی۔ ولید نے اسے چھوڑا تو قدسیہ بغیر مڑے ننگے پاؤں ہانپتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ ولید وہیں کھڑا اپنی انگلی پہ لگے چاکلیٹ کے ذائقے کو محسوس کرتے ہوئے ایک گہری سانس لے کے رہ گیا۔ اگلی صبح سورج کی تمام فارم ہاؤس کے باغیچے کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے، جہاں قدسیہ ہاتھ میں واٹر پائپ تھامے پودوں کو پانی دینے کے بہانے ولید کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ رات والی حسیمیت کا بدلہ لے سکے۔ جیسے ہی ولید سفید شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا برآمدے میں نمودار ہوا، قدسیہ نے شرارت سے لب بھینچے اور پائپ کا رخ سیدھا اس کی طرف کر دیا۔ ٹھنڈے پانی کی تیز دھار ولید کے سینے سے ٹکرائی تو اس کی سفید شرٹ لمحوں میں بدن سے چپک گئی،
جس کے اندر سے اس کے مضبوط عضلات صاف چھلکنے لگے۔ اوہ آئی ایم سوری ولید، میرا ہاتھ پھسل گیا تھا، قدسیہ نے مصنوعی معصومیت سے کہا، مگر اس کی نظریں ولید کے بھیگے ہوئے بدن پہ جمی تھی، جس وقت غصے اور مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ ولید نے جبڑے بھینچے اور بغیر کوئی لفظ کہے دبتے ہوئے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ قدسیہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ولید نے جھٹ سے اس کی کلائی مڑوڑی، پائپ اس کے ہاتھ سے چھین کے دور پھینک دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے قدسیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اتنی سختی سے اپنے سینے سے لگایا کہ قدسیہ کا دم رکنے لگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے گیلا دیکھنے کا، اب خود بھی اس آگ کا مزہ چکھو۔ ولید کی آواز اس کے کان کے پاس کسی گرم لہر کی طرح ٹکرائی۔ اس نے قدسیہ کے بازو سے جکڑ کے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اس کے اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کی نمی اب قدسیہ کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ ولید کا چہرہ قدسیہ کے اتنا قریب تھا کہ ان کی ناکیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ قدسیہ نے گھبرا کے اپنا ہاتھ ولید کے چوڑے اور گیلے سینے پہ ٹکاتے ہوئے، جہاں دل کی دھڑکن کسی ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ ولید چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ قدسیہ کی آواز ایک مدہوش کن سرگوشی میں بدل گئی۔ کوئی نہیں ہے یہاں قدسیہ، اور اگر ہو بھی تو تم میری منقوہہ ہو۔ ولید نے اس کی گردن کی حساس رگ پہ اپنی تپتی ہوئی سانسیں چھوڑیں تو قدسیہ کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ولید کے لب اب قدسیہ کے کان کی لو کے پاس تھے۔ اس نے نہایت دھیمے مگر بھاری لہجے میں کہا، تمہاری یہ شرارتیں اب تمہیں مہنگی پڑیں گی۔ میں کوئی عام کزن نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات ہنس کے ٹال دے۔ میں تمہارا وہ مرد ہوں جو اپنا حق لینا اور جتانا دونوں جانتا ہے۔ اس نے قدسیہ کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ قدسیہ کی بند پلکیں اور لرزتے ہوئے گلابی لب ولید کے ضبط کا امتحان لے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ قدسیہ کچھ کہہ پاتی، ولید نے اپنا چہرہ مزید جھکایا۔ ان کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی تپش اور رومانوی تناؤ پھیل چکا تھا جو کسی بھی تمام حدیں توڑنے کو تیار تھا۔ آسمان پہ کالے بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ قدسیہ جو پہلے ہی ولید کے لمس کی تپش سے سلگ رہی تھی، اب کھلی چھت پہ کھڑی بارش کی بوندوں میں خود کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھیگنے سے اس کا ریشمی لباس اس کے نشیب و فراز سے کسی دوسرے کھال کی طرح چپک گیا، جس نے اس کے سراپے کو مزید نمایاں کر دیا۔ وہ آنکھیں موندے بارش کا لطف لے رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو سامنے ولید کھڑا تھا۔ اس کی نظریں قدسیہ کے بھیگے ہوئے وجود پہ تھیں۔ ولید نے خاموشی سے قدم بڑھایا، قدسیہ کے عین پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ قدسیہ کے لرزتے ہوئے شانوں پہ رکھے اور اسے دھیرے سے اپنی طرف موڑا۔ قدسیہ نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو ولید کی آنکھوں میں چھپی وحشت اور دیوانگی اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے قدسیہ، میرے ضبط کو مت آزماؤ۔ ولید کی آواز بارش کے شور میں کسی گونج کی طرح سنائی دی۔ اس نے ولید کے چہرے پہ بکھری بھیگی لٹوں کو ہٹایا، اپنے لب اس کے ماتھے پہ ٹکائے جہاں ٹھنڈا پانی اور ولید کی گرم سانسیں ایک عجیب سا تضاد پیدا کر رہی تھی۔ قدسیہ نے بے اختیار ولید کی گیلی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا دل کسی خوف زدہ پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ ولید کے ہاتھ اب اس کی کمر کے گرد تھے، جس نے قدسیہ کو اپنے وجود میں ایسے بھینچا کہ دونوں کے درمیان اب ہوا کا گزر بھی ممکن نہ رہا۔ ولید نے اپنا سر جھکایا اور اپنے لب قدسیہ کے کان کی لو کے پیچھے اس جگہ رکھے جہاں زندگی کی سب سے حساس رگ دھڑکتی تھی۔ قدسیہ کے منہ سے ایک دبی دبی سی سسکی نکلی، اس کے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ولید کا لمس اب مزید بے باک ہو رہا تھا۔ اس کی انگلیاں قدسیہ کی بھیگی کمر پہ کوئی انوکھا رقص کر رہی تھی۔ اس نے قدسیہ کی تھوڑی کو پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب کیا، اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا جہاں اب صرف ولید ہی ولید تھا۔ تم میری قدسیہ، میری روح، میرا لہو، میرا وہ حق ہو جس کا میں نے برسوں سے انتظار کیا۔ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی کہ بارش کا ٹھنڈا پانی بھی اس سے بجھا نہ سکا۔ ولید نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، نہایت آہستہ سے، اس کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھی۔ فضا میں اب صرف ان کی تیز ہوتی دھڑکنیں اور بارش کی آواز باقی تھی۔ دونوں تمام دنیا سے بے خبر اس لمحے میں قید تھے جہاں ان دونوں کا وجود ان کا جنون بول رہا تھا۔ بارش کی بے رحم بوندوں سے بچنے کے لیے ولید اسے تقریباً اٹھا کے کمرے میں لایا
جہاں مدھم روشنی، باہر برستی بارش کا شور ایک عجیب سا سحر طاری کر رہا تھا۔ قدسیہ کے پورے وجود سے پانی ٹپک رہا تھا، سردی کی لہر اسے بری طرح کپکپا رہی تھی، مگر اس تپش کا کیا جو ولید کی قربت سے اس کے اندر سلگ رہی تھی۔ ولید نے الماری سے بڑا سا تولیہ نکالا، قدسیہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ بال خشک کرو ورنہ بخار ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں وہی مخصوص بھاری پن تھا جو قدسیہ کے اعصاب پہ ہتھوڑے برساتا تھا۔ قدسیہ نے لرزتے ہاتھوں سے تولیہ پکڑنا چاہا، مگر ولید نے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے خود تولیہ اس کے سر پہ پھیلایا، نہایت نرمی سے اس کے ریشمی بال خشک کرنے لگا۔ اس عمل کے دوران ولید اس کے اتنا قریب تھا، قدسیہ کو اس کے سینے کی حرارت اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ ولید، میں خود کر لوں گی، قدسیہ نے جھکی نظروں سے دبی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز میں وہ دم نہیں تھا۔ ولید نے اس کی بات انسنی کر دی، تولیہ ایک طرف پھینک کے اس کی بھیگی ہوئی زلفوں کو اپنی انگلیوں میں سلجھا لیا۔ خاموش رہو قدسیہ، تمہاری زبان نہیں میرا دل بولے گا۔ ولید نے اس کی تھوڑی سے تھام کے اسے اوپر اٹھایا تو قدسیہ نے دیکھا کہ ولید کی آنکھوں میں لگی آگ اب شعلہ بن چکی ہے۔ اس نے قدسیہ کے کان کے پیچھے سے گزرتی گیلی لٹ کو ہٹایا، جہاں قدسیہ کی شارک زور و شور سے دھڑک رہی تھی۔ قدسیہ کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی، اس نے بے اختیار ولید کے بازوؤں کے سہارے تھام لیا۔ ولید کا لمس اب محض بال خشک کرنے تک محدود نہیں رہا تھا، اس کے ہاتھ گیلے بالوں کے اوپر رینگتے ہوئے مزید قریب کر رہے تھے۔ قدسیہ کو لگا جیسے وہ پگھل کے ولید کے وجود کا حصہ بن جائے گی۔ ولید نے اسے اپنی گرفت مزید سخت کی اور قدسیہ کو دیوار اور اپنے مضبوط بدن کے درمیان کر لیا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے چھیڑ کے بچ جاؤ گی؟ ولید نے اس کے لبوں کے بالکل پاس سرگوشی کی، اس کی سانسوں کی حدت قدسیہ کے ہوش اڑا رہی تھی۔ تم میری وہ امانت ہو قدسیہ جسے میں نے تب چاہا جب تم محبت کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ ولید نے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے رگڑا، اس کی مردانہ تھوڑے کی ہلکی سی چبھن قدسیہ کو ایک عجیب سا سرور دے رہی تھی۔ قدسیہ نے مدہوشی کے عالم میں آنکھیں موند لیں اور اپنا سر ولید کے شانے پہ ٹکا دیا، جبکہ ولید کے بے باک ہاتھ اب قدسیہ کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے کا احاطہ کر چکے تھے۔ اس لمحے کی تپش اتنی شدید تھی کہ باہر کی ٹھنڈی ہوا بھی ان کے درمیان موجود اس حدت کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، بارش کی رم جھم اب ایک ہلکی موسیقی میں بدل چکی تھی۔ قدسیہ اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹی بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ولید کا وہ لمس، اس کی تپتی سانسیں اور بے باک نظریں گھوم رہی تھی، جنہوں نے اسے اندر تک پگھلا دیا۔ نیم خنودگی کی حالت میں جب اس کی آنکھ لگی تو خواب میں بھی اسے ولید ہی نظر آیا۔ ولید، ولید رکیں! اس کے لبوں سے بے اختیار پکار نکلی اور ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ابھی اس کا سانس ہموار بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کمرے کے دروازے پہ ایک سایہ ساکت کھڑا ہے۔ وہ ولید ہی تھا جو شاید اس کی آواز سن کے کھنچا چلا آیا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا قدسیہ کے بیڈ کے قریب آیا، کنارے پہ بیٹھ گیا۔ کمرے کی نیلگوں روشنی میں اس کا چہرہ مزید پراسرار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ خواب میں بھی میرا نام ہی پکارتی ہو؟ ولید کی بھاری آواز اس خاموش رات میں قدسیہ کے اعصاب پہ جادو سا کرنے لگی۔ قدسیہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ ولید نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کے قدسیہ کے گال کو چھوا تو اس کا پور پور تپ رہا تھا۔ اس نے جھک کے قدسیہ کو بستر سے سہارا دے کے اٹھایا، اسے اپنی آغوش میں ایسے بھر لیا جیسے کوئی قیمتی متاع ہو۔ قدسیہ نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پہ رکھ دیا، جہاں ولید کے دل کی دھڑکن کسی تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ ولید نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی، اسے اپنے وجود کے اتنا قریب کر لیا کہ قدسیہ کو اپنے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ محسوس نہ ہوا۔ ولید نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا، ایک گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے قدسیہ، اس نے کہا کے بعد میں نے ہر رات خود کو کیسے روکا۔ تمہاری یہ قربت، تمہاری یہ خوشبو، یہ مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں موجود سچائی اور شدت نے قدسیہ کے اندر کی رہی صحیح مزاحمت بھی ختم کر دی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ ولید کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ ولید نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف سپردگی تھی۔ اس رات کی سیاہی ان کے درمیان موجود تپش کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ ولید کا ہر لمس قدسیہ کو یہ باور کرا رہا تھا
کہ اب صرف اس کی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ فارم ہاؤس کی وہ تبتی راتیں قدسیہ کی زندگی کا ایسا خوبصورت خواب بن گئی تھی جس کی تعبیر اتنی سنگین ہوگی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ 2 ماہ بعد جب اپنے گھر واپس آئی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور طبیعت میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ ایک صبح جب ممی نے واش روم میں نڈھال حالت میں دیکھا تو شک کی پہلی چنگاری نے جنم لیا۔ پھر ڈاکٹر کی رپورٹ نے تصدیق کر دی کہ قدسیہ 2 ماہ کی حاملہ ہے تو جیسے ہی اس ہنستے بستے گھر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی قدسیہ؟ کس کا گناہ چھپا رہی ہو تم؟ بابا کی گرجدار آواز نے قدسیہ کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ فرش پہ بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، زبان کنگ تھی کیونکہ ولید اس وقت کسی بزنس ٹور پہ ملک سے باہر تھا۔ اس کا فون بند جا رہا تھا۔ تائی جان اور قدسیہ کی سگی خالہ بھی تھیں، غصے میں بھری ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ قدسیہ کی ممی کے سامنے کھڑے ہو کے زہریلے لہجے میں بولی، دیکھ لی اپنی بیٹی کے کرتوت؟ میں تو کہتی تھی اسے اکیلا فارم ہاؤس مت بھیجو، وہاں پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے۔ بہن ماننا پڑے گا، بہت اچھی تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی، ہمارے خاندان کے نام پہ کالک مل دی۔ ممی ساکت کھڑی اپنی بہن کے تانے سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں کرب اور شرمندگی کے آنسو تھے۔ بولو قدسیہ، چپ کیوں ہو؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا؟ ممی نے تڑپ کے اسے جھنجھوڑا۔ قدسیہ چاہتی تھی کہ چلا کے وہ کہے وہ گنہگار نہیں، وہ ولید کی منکوحہ ہے اور یہ ولید کی امانت، مگر ولید نے نکاح کے وقت سے وعدہ لیا تھا جب تک وہ خود سب کو نہیں بتائے گا وہ خاموش رہے گی۔ گھر میں ہنگامہ اس قدر بڑھ گیا، تائی جان نے صاف کہہ دیا تھا کہ ایسی ناپاک لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی، اسے ابھی کے ابھی یہاں سے نکالو، اس سے پہلے کہ محلے میں بات پھیلے، اس کالی بھیڑ کو اس کے انجام تک پہنچاؤ۔ تائی جان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، جبکہ قدسیہ بے بسی سے بند کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے ولید کا لمس اور وہ تپتی سانسیں یاد آ رہی تھی جو آج اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ گھر کا دالان مقتل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قدسیہ کی ممی جو اپنی بہن کے تیکھے جملوں سے کاٹ سے لہو لہان ہو چکی تھی، اب اپنی تمام تر ممتا بھول کے قدسیہ پہ ٹوٹ پڑی۔ بولتی کیوں نہیں، کس کی نحوست پال رہی ہو؟ انہوں نے قدسیہ کو بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ تائی جان نے پاس کھڑے ہو کے آنکھ پر تیل کا کام کیا۔ ارے بہن، اب کیا پوچھے گی اس سے؟ اس کی خاموشی ہی بتا رہی ہے کہ اس نے ہماری پشتوں کی غیرت کو سرعام نیلام کر دیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں زہر دے دو ایسی اولاد کو جو جوان بھائیوں اور باپ کے سر سے دستار گرا دے۔ ممی نے روتے ہوئے قدسیہ کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اپنی ماں کو اپنی بہن کے سامنے اتنا ذلیل کروانے کی؟ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ قدسیہ کی آنکھوں سے آنسو تھم چکے تھے، اب وہاں صرف ایک پتھراؤ تھا جس میں کرب کی انتہا تھی۔ بابا اور تایا ابا خاموشی سے سر جھکائے دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ان کی خاموشی قدسیہ کے لیے تانوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے ولید پہ اتنا غصہ آ رہا تھا جس نے اسے اس حال میں تنہا چھوڑ دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب پورے گھر میں ایک بوجھل خاموشی تاری تھی۔ قدسیہ نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنی چند ضروری چیزیں ڈالی اور دبے قدموں باہر نکلی۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ اس نے آخری بار اپنے گھر کی در دیوار کو دیکھا جہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ سرد رات کی خاموشی میں وہ گھر کا بھاری دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ سڑکیں سنسان تھی، اندھیرا اسے نکلنے کو تیار تھا، مگر اسے اس اندھیرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے ان تانوں اور نفرت بھری نظروں سے دور جانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ سڑک کی پیلی روشنیاں قدسیہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پہ لرز رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں سنسان فٹ پاتھ پہ چلی جا رہی تھی۔ پیروں میں چبھتے پتھروں کا درد اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کے کانوں میں اب بھی اپنی ماں کی سسکیاں، تائی کے زہریلے تانے گونج رہے تھے۔ تھکن اور ذہنی دباؤ سے اس کا سر چکرانے لگا، پیٹ میں ایک ہلکی سی مڑوڑ اٹھی جس نے اسے دوہرا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ وہ ایک بجلی کے کھمبے کا سہارا لے کے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسی لمحے دور سے آتی ہوئی ایک تیز گاڑی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیرا۔ ٹائروں کے چرچرانے کی آواز کے ساتھ گاڑی قدسیہ کے بالکل قریب رکی۔ قدسیہ نے نیم باں آنکھوں سے دیکھا، گاڑی کا دروازہ کھلا اور ولید بدحواسی کے عالم میں باہر نکلا۔ اس کا کوٹ
بازو پہ لٹکا تھا اور چہرے پہ سفر کی تھکن تھی، مگر قدسیہ کو اس حال میں دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ قدسیہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ ولید نے جھپٹ کے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ قدسیہ نے اسے دیکھا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے ولید کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ ولید، انہوں نے مجھے نکال دیا ہے، ممی نے کہا ہے میں مر کیوں نہیں گئی، وہ سب مجھے گنہگار کہہ رہی ہیں ولید۔ ولید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اس کی گرفت قدسیہ کے گرد مزید سخت ہو گئی۔ کس کی ہمت ہوئی میری بیوی کو گھر سے نکالنے کی؟ اس نے قدسیہ کو سہارا دے کے اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا۔ تم پریشان مت ہو قدسیہ، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے گاڑی کا رخ واپس گھر کی طرف موڑا۔ جب ولید قدسیہ کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ تائی جان نے اسے دیکھتے ہی دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ولید بیٹا، تم اس لڑکی کو دوبارہ اندر کیوں لائے ہو؟ دیکھو اس نے کیا گل کھلائے ہیں۔ ولید نے قدسیہ کو اپنے پیچھے چھپایا اور ایک ایسی گرجدار آواز میں بولا کہ پورے دالان میں سناٹا چھا گیا۔ خبردار، اب کسی نے قدسیہ کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا۔ جس گناہ کا آپ لوگ شور مچا رہے ہیں وہ میرا حق ہے، جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ یہ میرا ہے اور میری امانت ہے۔ ہمارا نکاح 3 ماہ پہلے فارم ہاؤس جانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، جس کے گواہ تایا ابا اور بابا خود ہیں۔ ولید کی انکشاف نے ممی اور تائی جان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، جبکہ ولید نے سب کے سامنے جھک کے قدسیہ کا ماتھا چوما، جس میں معصویت تھی اور وہ ادھورا حق بھی جو آج اس نے سب کے سامنے ثابت کر دیا تھا۔ ولید کا اعتراف سن کے جہاں پورے گھر پہ سکتہ طاری تھا، وہیں تائی جان کے چہرے پہ پھیلتی سردی اب انتقامی سرخ لہر میں بدل گئی۔ وہ اپنی بہترین دوست کی بیٹی کو ولید کی دلہن بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، جو قدسیہ کے اس انکشاف نے چکنا چور کر دیے۔ نکاح ہو چکا ہے، واہ کتنا آسان راستہ ڈھونڈ لیا تم دونوں نے بے راہ روئی کو چھپانے کا۔ فوزیہ بیگم نے تڑپ کی قدسیہ کی ماں نسرین کی طرف رخ کیا، جو شرمندگی اور حیرت کے بیچ بت بنی کھڑی تھی۔ نسرین، بہت فخر تھا نا تمہیں اپنی شرافت پہ، اب دیکھو فخر خاک ہو گیا ہے نا۔ دیکھو تم نے اپنی بیٹی کے ذریعے میرے بیٹے کو بھی اپنی جال میں پھنسا لیا، پر میں کیوں حیران ہو رہی ہوں، جس کی ماں ویسی بیٹی بھی ویسی۔ فوزیہ کا لہجہ اب زہر میں بجھا ہوا تھا۔ بھولی نہیں ہوں میں وہ دن جب تم خود اس کے پیچھے پاگل تھی۔ اگر ابا جی نے زبردستی تمہاری شادی یہاں نہ کی ہوتی تو آج تم بھی کسی فارٹ ہاؤس میں کسی کے ساتھ گل کھلاتی نظر آتی۔ اس ہولناک انکشاف نے پورے گھر میں آگ لگا دی۔ نسرین بیگم کا رنگ سفید پڑ گیا، ان کے ماضی کا وہ چھپا ہوا زخم فوزیہ نے سر عام کر دیا تھا۔ فوزیہ آپا، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، وہ میرا ماضی تھا، نسرین نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ مگر فوزیہ کہاں رکنے والی تھی، خون تو وہی ہے نا نسرین، تمہاری رگوں میں جو تپش تھی وہ آج تمہاری بیٹی کے خون میں دوڑ رہی ہے۔ تم نے جو تب ادھورا چھوڑ دیا تھا، قدسیہ نے آج وہ ولید کے ساتھ مل کے مکمل کیا۔ قدسیہ جو اب تک ولید کے پیچھے سمٹی کھڑی تھی، ان کے الفاظ کی کاٹ سے تڑپ اٹھی۔ ولید کا ہاتھ جو قدسیہ کی کلائی پہ جمع تھا اب غصے سے لرز رہا تھا۔ امی بس کر دیں، ولید کی آواز ایک دھاڑ بن کے گونجی۔ قدسیہ کی ماں ماضی کا میرے اور اس کے رشتے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رہی بات آپ کی پسند کی تو ولید کا روح دونوں صرف قدسیہ کا حق ہے، چاہے وہ آپ قبول ہو یا نہ ہو۔ ولید نے نسرین بیگم کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں ذلت کے آنسو تھے، پھر اس نے سختی سے قدسیہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ تائی جان کے سامنے سے گزرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آج سے قدسیہ صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میری زندگی کی ملکہ ہے۔ جس کی ماں کی عزت پہ انگلی اٹھائے گا اسے میری دشمنی مول لینی پڑے گی۔ کمرے کا دروازہ ولید نے پیچھے پیر سے بند کیا اور قدسیہ کو سیدھا بستر پہ بٹھایا، جو ابھی تک اپنی ماں کی ماضی پہ لگنے والے تانوں اور تائی جان کے زہریلے جملوں کے بوجھ تلے سسک رہی تھی۔ ولید نے اس کے سامنے فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کے دونوں یک ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیے۔ قدسیہ میری طرف دیکھو، اس نے نہایت نرم مگر ٹھوس لہجے میں کہا، مگر قدسیہ نے سر نہ اٹھایا۔ اس کے آنسو مسلسل اس کی گالوں سے ہوتے ہوئے ولید کے ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ ولید نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کے اس کی تھوڑی تھامی اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ امی نے جو کچھ کہا وہ ان کی حفظ سر اور اس حسد کا نتیجہ ہے جو برسوں سے خالہ نسرین کے لیے اپنے دل میں پال رہی تھی۔ میرا نکاح تم سے کسی غلطی کا نتیجہ نہیں تھا قدسیہ،
میں نے تمہیں اس وقت مانگا تھا جب تمہاری ماں کی گود میں صرف ایک گڑیا ہوتی تھی اور تم مجھ سے چاکلیٹ کے لیے لڑتی تھی۔ ولید کی آواز میں اس رات والی تپش لوٹ آئی تھی جو قدسیہ کے لیے تھی۔ اس نے قدسیہ کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تمہارے اندر جو میری امانت پل رہی ہے وہ کوئی بوجھ نہیں بلکہ میری جیت ہے، اور رہی بات تمہاری ماں کی تو ان کا ماضی ان کا اپنا تھا، وہ تمہاری پاکیزگی پہ سے کوئی حرف نہیں اٹھا سکتی۔ ولید نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ قدسیہ نے اپنا سر اس کے شانے پہ رکھ کے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ولید کے وجود کی مانوس خوشبو، اس کے مضبوط بازوؤں کا گھیرا اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ ولید نے اس کی گردن کے پیچھے بکھری زلفوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور ایک طویل سانس لی۔ میں تم ان تانوں کی آگ میں اکیلا چھوڑ گیا تھا، اس کے لیے مجھے کبھی معاف مت کرنا، مگر اب اس کمرے کی دہلیز پار کرنے کی ہمت کوئی نہیں کرے گا۔ تم میری منقوہ ہو، میری ہم سفر ہو، بہت جلد میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ولید کا لمسب جذبات کی شدت سے مزید گہرا ہونے لگا۔ اس نے قدسیہ کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی۔ ہمیں کوئی نہیں بانٹ سکتا، نہ ماضی کے سائے نہ باہر کا ہنگامہ۔ اس نے خود اس کے اوپر حائل کر لیا۔ ان کی دھڑکنیں ایک بار پھر اسی تال پہ بجنے لگی جو فارم ہاؤس کی ان تنہا راتوں کا خاصہ تھی۔ ولید نے قدسیہ کو اپنے حصار میں سمیٹ رکھا تھا۔ اور اس کی ہر جبس میں ایک ایسی والہانہ محبت تھی جیسے وہ قدسیہ کے زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ اسے بار بار یہ یقین دلا رہا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں، جبکہ قدسیہ اس کی پناہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف نسرین بیگم اپنے کمرے کے کونے میں فرش پہ بیٹھی ساکت تھیں۔ ان کے سامنے زندگی کا وہ راز برہنہ ہو چکا تھا جسے انہوں نے برسوں پہلے پلکوں تلے چھپا رکھا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا ان کا شوہر انہیں طلاق دے کے گھر سے نکال دے گا۔ فوزیہ آپا کے طعنے ان کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، قدسیہ کے بابا اندر داخل ہوئے۔ نسرین بیگم نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی، ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے قدسیہ کو معاف کر دے، وہ بے قصور ہے۔ سارا قصور میرا ہے، میرا ماضی۔ نسرین کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ قدسیہ کے بابا خاموشی سے ان کے قریب آئے، نہایت نرمی سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ کے انہیں فرش سے اٹھایا۔ نسرین بیگم نے حیرت سے نظریں اٹھا کے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور محبت تھی۔ انہوں نے نسرین بیگم کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو نسرین کہ میں تمہیں جانے بغیر اپنایا تھا؟ ان کی آواز میں ایسی اپنائیت تھی کہ نسرین بیگم کا سانس رک گیا۔ تمہاری اور میری شادی سے پہلے ہی ابا نے مجھے تمہارے اس لڑکے کے بارے میں سب بتا دیا تھا، مگر میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو کسی ماضی کی محتاج نہیں تھی۔ میں سب جانتا تھا نسرین، سب کچھ، مگر میں نے کبھی اسے اپنے درمیان میں نہیں آنے دیا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی، تمہارے ماضی سے نہیں۔ نسرین بیگم نے اپنے شوہر کے سینے پہ سر رکھ کے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ برسوں کا بوجھ جیسے لمحوں میں اتر گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں ڈرتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ پاگل ہو تم میری عزت ہو اور قدسیہ میری بیٹی ہے۔ ولید نے جو کیا اس کا حق تھا، اور آج اس نے ثابت کر دیا وہ سچا بیٹا ہے۔ اس گھر میں ماضی کے سائے نہیں بلکہ آنے والے بچے کی خوشیاں گونجیں گی۔ انہوں نے نسرین بیگم کے آنسو پونچھے اور انہیں صوفے پہ بٹھایا، جبکہ باہر دالان میں کھڑی فوزیہ بیگم اپنی اس آخری چال کی ناکامی پہ اپنے ہی غصے میں چل رہی تھی۔ ولید کی محبت اپنی جگہ، مگر فوزیہ بیگم نے گھر کے در و دیوار کو قدسیہ کے لیے جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ولید جب بزنس کے سلسلے میں صبح گھر سے نکلتا تو پیچھے سے فوزیہ بیگم کا نفسیاتی وار شروع ہو جاتا۔ وہ براہ راست چیخنے کے بجائے زہریلے جملوں کی ایسی دھار استعمال کرتی جو قدسیہ کے دل کو چھلنی کر دیتی۔ کتنی بے شرم ہو تم قدسیہ، ابھی کل کی بات ہے جب تم اس گھر میں نظریں جھکا کے چلتی تھی، اب دیکھو ناجائز تعلق کو نکاح کا لبادہ پہنا کے کیسے ملکہ بنی بیٹھی ہو۔ فوزیہ بیگم کچن میں برتن پٹکتے ہوئے اسے سناتی۔ قدسیہ جو اب ہونے کی وجہ سے جسمانی طور پہ بھی کمزور تھی، خاموشی سے دودھ کا گلاس تھامے کھڑی رہتی۔ اور یہ جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے یہ ہمارے خاندان کا وارث نہیں، تمہاری اور ولید کی اس بھوک کی نشانی ہے جو تم دونوں نے فارم ہاؤس میں مٹائی تھی۔ یہ الفاظ قدسیہ کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بجے۔ اسے محسوس ہوتا جیسے پورا کمرہ اس پہ تپ رہا ہے۔ وہ کئی کئی گھنٹے اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ اسے دیواروں پہ عجیب و غریب سائے نظر آنے لگتے
جب ولید رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اسے کچھ نہ بتاتی، اس کے سینے سے لگ کے خاموشی سے روتی رہتی۔ ولید سمجھتا کہ یہ شاید حمل کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں ہیں، مگر اس سے کیا خبر تھی کہ اس کی ماں قدسیہ کو ذہنی مریضہ بنانے کی راہ پہ ڈال چکی ہیں۔ ایک شام جب قدسیہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، فوزیہ بیگم نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی، تمہاری ماں کا یار اب بھی تمہیں خوابوں میں ملنے آتا ہوگا نا؟ آخر خون تو اسی کا ہے۔ قدسیہ کا سر چکرایا، اسے لگا زمین ساکت ہو گئی۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، وہیں فرش پہ بیٹھ کے چیخنے لگی، نہیں بس کریں، میں ایسی نہیں ہوں، نہ میری ماں ایسی ہے۔ اس نے آنکھیں حلقوں سے باہر نکل رہی تھی اور وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے بازو نوچنے لگی۔ ولید جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کے ساکت رہ گیا۔ قدسیہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہی تھی، اس کا ذہنی توازن بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ ولید نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، مڑ کے بیڈ پہ بیٹھی قدسیہ کو دیکھا جو گلابی ریشمی لباس میں ملبوس گھبراہٹ میں اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال کمر پہ بکھرے ہوئے تھے، بارش کی نمی نے ان کے ایک سحر انگیز مہک پیدا کر دی۔ ولید نے اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولے اور دبے قدموں چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ قدسیہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ولید نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کے قدسیہ کی تھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا۔ اب ابھی تک جاگ رہی ہو یا اپنے گنہگار کزن کا انتظار ہے؟ اس کی آواز اتنی گہری اور سحر تھی کہ قدسیہ کے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ولید آپ، قدسیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر ولید نے اپنی انگلی اس کے لبوں پہ رکھ کے اسے خاموش کروا دیا۔ اب بھائی مت کہو قدسیہ، اس لفظ سے مجھے چڑ ہونے لگی ہے۔ ولید نے جھک کے اس کے ماتھے پہ اپنی عقیدت اور محبت کے لب ٹکائے، پھر دھیرے دھیرے نیچے اترتے ہوئے اس کی ناک کی نوک کو چھوا۔ قدسیہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں، اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ ولید کے جوڑے شانوں پہ سہارا ڈھونڈنے لگے۔ ولید نے اسے کمر سے تھام کے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ قدسیہ کا نازک وجود اس کے مضبوط اور تپتے ہوئے حصار میں آ گیا۔ ولید کا والہانہ لمس اب قدسیہ کی گردن سے ہوتے اس کے کندھوں تک جا رہا تھا۔ اس کی قربت قدسیہ کے پور پور کی سنسنی دوڑا رہی تھی۔ ولید نے اس کے کان کے قریب اپنی گرم سانسیں چھوڑیں اور ایک گہری سرگوشی کی، تمہاری یہ خوشبو مجھے دیوانہ کر دے گی قدسیہ۔ میں نے برسوں خود پہ جبر کیا مگر اب نہیں، آج کہ یہ خاموش رات صرف میرے اور تمہارے نام۔ اس نے قدسیہ کو نہایت نزاکت سے بستر پر لٹا دیا اور خود اس کے مد مقابل حائل ہو گیا۔ ولید کی نظریں قدسیہ کے دھڑکتے ہوئے لبوں پہ جم گئی جن پہ حیا اور چاہت کی نمی ابھی باقی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا، قدسیہ کی گردن کے اس حساس حصے پہ اپنے لب رکھ دیے جہاں زندگی کی سب سے گرم رگ دھڑکتی تھی۔ قدسیہ کے منہ سے دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اس نے ولید کے بالوں میں اپنی انگلیاں سختی سے پھنسا دی جیسے وہ اس طوفانی لہر میں خود کو سونپ رہی ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کی والہانہ ملاپ کی گواہ تھی، جہاں الفاظ کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف ان کے بے قابو ہوتے جذبات اور قربت کی تپش بول رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں پھیل رہی تھی جہاں قدسیہ ولید کے بازوؤں کے حصار میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی دن چڑھا، اس کی آنکھ کھلی، اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، پیٹ میں ایک عجیب سی ابکائی اٹھی۔ وہ تیزی سے ولید کی گرفت سے نکل کے اٹھ کے واش روم کی طرف بھاگی۔ ولید جو قدسیہ کی ذرا سی جنبش پہ جاگ جاتا تھا، فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھا، واش روم کے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ قدسیہ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پریشانی سے اسے پکار رہا تھا جب قدسیہ کی پیلی رنگت اور نڈھال قدموں کے ساتھ باہر نکل کے ولید نے لپک کے اسے سہارا دیا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، وہ بمشکل کھڑی ہو پا رہی تھی۔ ولید بھائی، بہت طبیعت گھبرا رہی ہے، اس نے ولید کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ ولید نے اسے دبایا بستر پہ لٹایا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارا جسم تو تپ رہا ہے قدسیہ، چلو میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، کوئی لاپرواہی نہیں۔ ولید نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور قدسیہ کو گاڑی تک لایا۔ ہسپتال پہنچ کے جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اسے اندر بلایا۔ وہ باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مسٹر ولید، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریگنینسی کے ابتدائی مہینوں میں مارننگ سکنس اور طبیعت کی ایسی خرابی ایک عام بات ہے۔ قدسیہ تھوڑی کمزور ہے، اسی لیے اسے مکمل آرام
اور اچھی غذا کی ضرورت ہے۔ ولید نے قدسیہ کا ہاتھ تھاما جو اب پہلے سے کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر یہ کیا بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تھوڑی ہمت کرنی ہوگی، مگر یہ مرلہ محبت اور توجہ سے آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ واپسی پہ گاڑی میں ولید نے قدسیہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ سوری قدسیہ، میری وجہ سے تمہیں سب سہنا پڑ رہا ہے۔ قدسیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا جہاں صرف اور صرف پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ آپ کے لیے تو یہ تکلیف بھی میٹھی ہے ولید، اس نے دھیرے سے کہا۔ تو ولید نے اس کا ہاتھ تھامے تھامے ہی اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے پورچ میں رکی، ولید نے نہایت احتیاط سے قدسیہ کو سہارا دے کے اتارا۔ قدسیہ کی رنگت ابھی بھی زرد تھی، وہ نڈھال سی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں دالان میں داخل ہوئے، سامنے فوزیہ بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑی ہوئی تھی، مگر ان کی نظریں کسی عقاب کی طرح ان کے ہاتھوں میں موجود ہسپتال کی فائل پہ جمی تھی۔ آ گئے دونوں؟ بڑی جلدی فکر پڑ گئی تھی اس کی، ابھی تو رخصتی کی شہنائیاں بھی نہیں سنی تم لوگوں نے، اور ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہو۔ فوزیہ بیگم کی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا۔ قدسیہ نے گھبرا کے ولید کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ نسرین بیگم بھی اپنی بہن کی آواز سن کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ فوزیہ بیگم نے نسرین بیگم کی طرف رخ کیا اور اونچی آواز میں بولیں، دیکھ لو نسرین، تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو اب در بدر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی سے یہ حال ہے، کل کو جب یہ نشان عبرت دنیا میں آئے گا تب تو یہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ بن بیاہی ماں ہسپتال کے چکر کیوں کاٹ رہی ہے؟ قدسیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اسے لگا وہ دوبارہ اسی ذہنی اذیت میں دلدل میں گر رہی ہے۔ ولید کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے قدسیہ کو اپنے پیچھے کیا، اپنی ماں کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بس کریں امی، بہت ہو گیا آپ کا یہ ڈرامہ۔ ولید کی آواز کی گرج نے پورے گھر کو ساکت کر دیا۔ یہ جس نشان عبرت کی آپ بات کر رہی ہیں وہ میرے خون کا حصہ ہے، آپ کا پوتا اور اس گھر کا اصل وارث۔ اگر آپ کو اپنی عزت اتنی پیاری ہے تو یاد رکھیں کہ قدسیہ کی توہین میری توہین ہے، اور جب میری بیوی کی عزت نہیں کر سکتا اسے میری زندگی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ولید نے مڑ کے نسرین بیگم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے رو رہی تھی۔ خالہ، آپ پریشان نہ ہوں، اس گھر میں کوئی اب دوبارہ سے قدسیہ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، نہ کوئی اونچی آواز میں بات کرے گا۔ اس نے سب کے سامنے قدسیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ آج کے بعد قدسیہ صرف اپنے کمرے میں رہے گی، اسے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ خود لا کے دے گا۔ امی، آپ کی نفرت آپ کو مبارک، مگر میری محبت کے بیچ اب مت آئیے گا۔ ولید اسے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ زور سے بند کیا، جبکہ پیچھے فوزیہ بیگم اپنی ناکامی پہ غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ کمرے میں پہنچ کے ولید نے قدسیہ کو بیڈ پہ بٹھایا، اس کے جوتے اتارنے لگا۔ تم کیوں ان کی باتوں کو دل پہ لیتی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے قدسیہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا، جس میں بے پناہ تحفظ کا احساس تھا۔ 9 ماہ کا عرصہ قدسیہ کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہ تھا۔ گرتی ہوئی صحت، ذہنی دباؤ، تائی جان کے زہریلے جملوں نے اسے اندر سے توڑ دیا، مگر ولید کی بے پناہ محبت اور دیکھ بھال نے اسے زندہ رکھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، قدسیہ کا وجود اس بھاری پن اور تکلیف سے نڈھال ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ گھڑی آن پہنچی جس کا پورے گھر کو انتظار تھا، مگر یہ خوشی زیادہ کرب کی گھڑی تھی۔ رات کے آخری پہر قدسیہ کمرے سے اٹھنے والی تھی۔ درد بھری چیخوں نے پورے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ اسے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ولید آپریشن تھیٹر کے باہر بدحواس کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ہاتھ لرز رہے تھے۔ اندر سے آتی قدسیہ کی دل دوز چیخیں اسے تڑپا رہی تھی۔ نسرین بیگم مسلح پہ بیٹھی ساروں قطار رو رہی تھی، لیکن سب سے حیرت زدہ منظر فوزیہ بیگم کوریڈور کے کونے میں کھڑی قدسیہ کی تکلیف بھری پکار سن کے ساکت رہ گئی۔ قدسیہ کی ایک ایسی چیخ ابھری جس میں اس نے پکارا، امی، ولید مجھے بچا لیں۔ اس کی آواز اتنی بے بس اور درد تھا کہ فوزیہ بیگم کا پتھر دل بھی موم ہو گیا۔ انہیں یاد آیا کس طرح انہوں نے اس معصوم لڑکی کو ذہنی مریضہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج وہی لڑکی ان کے اپنے خون کو، ان کے پوتے کو اس دنیا میں لانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہی ہے۔ فوزیہ بیگم کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بھاگ کے نسرین کے پاس آئیں اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔
نسرین مجھے معاف کر دو، میں نے بہت ظلم کیا اس بچی پہ، دیکھو وہ کتنی تکلیف میں ہے صرف میرے پوتے کے لیے، یا اللہ میری قدسیہ کو بچا لے، میں اسے کبھی کچھ نہیں کہوں گی۔ ان کے لہجے میں موجود سچائی دیکھ کے نسرین نے انہیں گلے لگایا۔ کئی گھنٹوں کی اس اعصاب شکن مرحلے کے بعد اچانک ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ ولید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی، مسکراتے ہوئے ولید سے کہا، مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے اور قدسیہ بی بی خطرے سے باہر ہیں۔ ولید نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ فوزیہ بیگم سب سے پہلے اندر بھاگی، جہاں قدسیہ نڈھال اور نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور روتے ہوئے بولیں، مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، تو نے آج مجھے میرا وارث دے کے میرے سب گناہ دھو دیے۔ قدسیہ کی مدہوشی میں بھی اپنی تائی کی آنکھوں میں وہ ممتا دیکھی جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ کئی مہینوں کی تلخیوں اور آزمائشوں کے بعد فارم ہاؤس کے اس وسیع و عریض کمرے میں صرف خوشیوں اور محبت کا بسیرا تھا، وہی کمرہ جو کبھی قدسیہ کی سسکیوں کا گواہ تھا، آج بچے کے معصوم کہکوں اور ولید کی محبت بھری نظروں سے مہک رہا تھا۔ فوزیہ بیگم اب بدل چکی تھی، وہ قدسیہ کی تائی نہیں بلکہ سگی ماں بن کے ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی، اپنے پوتے کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ ہونے دیتی۔ ایک پرسکون رات جب قدسیہ نے بچے کو سلانے کے بعد بلکنی میں آ کے ٹھنڈی ہوا کا ایک گہرا سانس لیا تو اسے اپنے پیچھے کسی کی مانوس تپش محسوس ہوئی۔ ولید نے دبے قدموں آگے پیچھے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا، اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکایا۔ اب تو سکون ہے نا؟ ولید نے نہایت مدھم اور رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی حدت نے قدسیہ کے وجود میں ایک بار پھر وہی پرانی سنسنی دوڑا دی جو فارم ہاؤس کی ان پہلی راتوں میں محسوس ہوتی تھی۔ قدسیہ نے پیچھے مڑ کے ولید کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف ستائش اور دیوان کی تھی۔ بہت دور ولید، مجھے یقین نہیں آتا ہماری محبت نے ان سب طوفانوں کو ہرا دیا۔ قدسیہ کی آواز میں ایک عجیب سی سپردگی تھی۔ ولید نے اسے مزید قریب کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان اب ہوا کا گزر بھی مشکل تھا، اور اس کی پیشانی پہ ایک طویل بوسہ ثبت کیا۔ تم میری طاقت ہو قدسیہ، اس بچے کو ہمیں جوڑا ہے، مگر تمہاری اس خاموش ہمت نے مجھے تمہارا ہمیشہ کے لیے اسیر بنا دیا۔ چاندنی کی مدھم روشنی میں ولید کا چہرہ کسی یونانی دیوتا کی طرح تراشا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے قدسیہ کی تھوڑی سے تھام کے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور نہایت آہستہ سے اس کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگیں۔ آج کوئی روک نہیں سکتا، کوئی تانا نہیں دے سکتا، کوئی دیوار نہیں، آج صرف میں ہوں اور تم ہو، ہمیشہ کے لیے۔ ولید نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے کے اندر لے آیا، جہاں مدھم لیمپ کی روشنی ان کے خوبصورت اور مکمل سفر کی گواہی دے رہی تھی۔ اس رات کی خاموشی میں ان کی دھڑکنیں ایک تال ہی بج رہی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن اور حسین صبح ضرور آتی ہے۔